ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صادق علی انصاری سنی حنفی بریلی گجرات سے۔ جیسے کہ ایک دیوبندی ہے گالی باز عبدالخالق، وہ بہت فیس بک پر کسی کو چیلنج کر رہا تھا۔ وہ بھائی نے مجھے نمبر دیا بات کرنے کے لیے، تو میں نے اس سے بات کی۔ آپ آگے آئیڈو سنیں گے کہ میں نے اس کے گھر کی کتاب، ایک بہت مشہور کتاب ہے اور بدنام زمانہ کتاب ہے، کتاب کا نام فتاوی رشیدیہ۔ میں وہاں سے میں نے ایک عبارت پڑھی، اور حدیث میں دیکھ لیجیے، جو چیز حدیث سے صراحت موجود ہے، جو حدیث میں موجود ہے، سب کو معلوم ہے کہ حدیث کی 3 قسمیں ہیں، ہر لوگ جانتا ہے، لیکن پھر بھی اس کتاب میں فتاوی رشیدیہ میں غلط لکھا۔ میں پہلے بتا رہا ہوں، حدیث قولی، حدیث فعلی اور حدیث سقوطی تو سارے جانتے ہیں۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حدیث، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا وہ بھی حدیث، اور جو صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع نہیں کیا، وہ بھی حدیث سقوطی ہوتی ہے، اس کو بھی حدیثی بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث کی 3 قسمیں ہیں۔ اور لیکن میں ایک مثال دے کے بتا رہا ہوں عام طور سے، جیسے میں اگر کھڑا ہو کے پانی پی رہا ہوں، کوئی بھائی کہے کہ ارے بھائی تم کھڑے ہو کے پانی پی رہے ہو، یہ حدیث کے ثابت یہ ہے، تم سنت عمل نہیں کر رہا۔ سنت عمل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے پانی پیتے، تم کو بیٹھ کے پانی پینا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم کہیں گے ارے بھائی مستحب ہے، کرے تو ثواب ہے، نہیں کرے تو بیٹھ کے پانی پی، کرے تو ثواب ہے، ورنہ کوئی بات نہیں۔ کہیں گے بھائی حدیث سے ثابت ہے، کیونکہ حدیث سے پھیلی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے یہاں پہ حدیث کا انکار کر کے یہاں پہ فتاوی رشیدیہ میں کیا لکھا ہے، میں پہلے آپ ایک کام کریے، وہ آئیڈیو سن لیجئے، اس کے بعد آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے گی۔ ٹھیک ہے، پہلے آپ پوری یہ آئیڈیو سنیے۔ ہیلو جی عبدالخالق صاحب بات کر رہے ہیں کیا؟ جی 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 مجھے آپ کا نمبر واٹس ایپ پہ ملا، کسی نے دیا مجھے، جی اور وہاں پہ آپ نے کسی کے فیس بک پر کمنٹ کیا تھا، لکھا ہے کہ کوئی رضا خانی ہے تو اس مدعے پر مجھ سے بات کر کے دکھائے، چیلنج۔ کون سا پوسٹ میں؟ یہ کسی کے فیس بک پر آپ نے کمنٹ کیا تھا، کسی کے فیس بک پیج پر۔ انہوں نے کچھ کہا تھا تو میں نے اسے چیلنج کیا تھا۔ جی جی جی۔ تو آپ کا کیا نام ہوا؟ میرا نام صادق علی انصاری ہے۔ تو بات ہی کریں گے یا پھر لائن تن بھی کریں گے؟ کس مسلک سے ہیں آپ؟ کس مسلک سے ہیں حضرت؟ میں سنی حنفی بریلی ہوں۔ اچھا جی بولیے، کیا بولنا ہے؟ تو آپ کون سے ٹاپک پر بات کرنا چاہتے ہیں، یا پھر میں بتاؤں؟ جی، اہل سنت والجماعت سے موضوع ہے، کیونکہ میں دیوبندی مسلک سے ہوں تو میں بھی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت بولتا ہوں، آپ بریلی میں آپ بھی بولتے ہیں، چلے کوئی مسئلہ نہیں، حدیث والے بھی وہی بولتے ہیں، بولتے ہیں، سب اپنے آپ کو بولتے ہیں۔ بولتے ہیں نا۔ تو یہ جو ہم لوگ ناپ پر ہاتھ باندھتے ہیں، ہے نا، ہم حنفی جو ہیں کہاں پہ ہاتھ باندھتے ہیں؟ ہاں، ناپ کے نیچے، ناپ کے نیچے۔ ٹھیک ہے، تو ناپ کے نیچے یہ ہاتھ باندھنا جو ہے، تو یہ ہم لوگ کا کیا ہے، سنت ہے یا پھر کیا ہے؟ ناپ سے نیچے ہاتھ باندھنا، ہاں یہ مطلب سنت ہی ہے، تو یہ نہیں ہے مطلب باندھنا چاہیے، یہ اجتہادی مسئلہ ہے نا۔ تو حدیث سے تو بالکل واضح ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اجتہادی کا، اگر کوئی دلیل اگر نہ ملتی ہے نا تو پھر اجتہادی مسئلہ ہوگا نا۔ یہ تو دلیل تو بالکل واضح موجود ہے حدیث شریف میں۔ ہاں دلیل دونوں طرف ہے، ناپ کے اوپر باندھنے کے بھی حدیث ہے، ناپ ہاں تو وہی نہ کہہ رہے کہ ناپ کے نیچے بھی باندھنے کے، جیسے میں ناپ کے نیچے ہاتھ باندھنے کی بات کر رہا تھا، ناپ کے نیچے ہاتھ باندھنے کا کہہ رہا تھا، پھر وہی میں پوچھ رہا تھا کہ ناپ کے نیچے ہاتھ باندھنے کے تعلق سے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ہم لوگ کہہ رہے تھے، ابھی میں آپ سے بولا تھا کہ ناپ کے نیچے ہاتھ باندھنے کے تعلق سے، تو یہ کیا ہے؟ ناپ کے نیچے ہاتھ باندھنا جائز ہے، تو ہم لوگ صحیح سنت میں آئے گا یہ ناپ کے نیچے ہاتھ باندھنا سنت ہے۔ اگر آپ کی ناپ سے نیچے یا ناپ سے اوپر، تو ناپ سے نیچے باندھنا مطلب کہ ترجیحی مسئلہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اجتہاد اسی طرف ہے کہ ناپ کے نیچے ہاتھ باندھا جائے۔ اس میں کیا مطلب، اس میں کیا اختلاف ہے؟ اس میں تو بریلی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ نہیں، میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا امام حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی، حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کی روایت ہے، میں حدیث نکال رہا ہوں،
ٹھیک ہے. وہ حدیث میں ابھی بتا رہا ہوں آپ کو. اس میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپ کے نیچے ہاتھ باندھا. تو یہ تو بالکل حدیث تو واضح ہو گیا. اور ایک سینے پر بھی ہاتھ باندھنے کے ابو داؤد شریف وغیرہ میں ملتی ہے. اور ہاتھ چھوڑنے کا تعلق سے بھی حدیث مل جاتی ہے نا, امام مالک وغیرہ میں. لیکن یہ میں نے فتاوی رشیدہ پڑھی تو انہوں نے کہا کہ مطلب یہ جو ناپ کے نیچے ہاتھ باندھنا ہے یہ مستحب عمل ہے. مستحب عمل تو آپ بخوبی سمجھتے ہوں گے. مستحب عمل اس کو کہتے ہیں کہ جو حدیث سے ثابت نہ ہو, حدیث میں موجود نہ ہو, اس کو مستحب کہتے. کرے تو ٹھیک ہے, نہ کرے تو جی بتائیں. نہیں وہ نہیں ہے حدیث میں. دیکھیں حدیث اس میں دونوں طرف ہے. ٹھیک ہے, وہ تو میں بھی مانتا ہوں, حدیث دونوں طرف ہے. تو ہاتھ باندھنا سنت ہے. اب رہا کہ ناپ سے اوپر باندھا جائے, ناپ سے نیچے باندھا جائے, تو ناپ یہ مستحب ہی ہے. اس کا مطلب کہ اگر مان لیجیے کوئی ہاتھ سے اوپر ناپ کے اوپر باندھ لے تو ہم یہ نہیں کہہ دیں گے کہ اس کی نماز نہیں ہوگی. نہیں وہ نہیں, مطلب آپ سمجھے نہیں بات میں کیا کہہ رہا تھا. جیسے مطلب انہوں نے کہا تھا نا کہ مطلب جیسے ناپ کے نیچے ہاتھ باندھنا, یہ تو حدیث میں موجود ہے, ٹھیک ہے نا, میں نے حدیث پڑھی تھی, حدیث میں موجود ہے. لیکن وہ رشید احمد گنگوئی صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ایک مستحب عمل. رشید احمد گنگوئی مطلب یہ بولے ہیں کہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. جی میں عبارت پڑھ کے سناتا ہوں, میں آپ کو بھیج بھی دیتا ہوں, آپ دیکھ لیجیے گا. اگر اس سے نہ ہو تو پھر آپ کہیے گا, ٹھیک ہے. میں پہلے بھیج دیتا ہوں تو آپ پڑھتا ہوں تو آپ کو بالکل آسانی سمجھ میں آئے گا, ٹھیک ہے نا. رک جائیے, میں ابھی پہلے آپ کو بھیج دیتا ہوں, ٹھیک ہے نا, آپ دیکھیے گا نا. اچھا آپ ہاں جی تو دیکھیے میں سن لیجیے, سنیے عبد الخالق صاحب, عبارت میں بھیج دوں یا پھر پہلے پڑھوں, آپ جیسا کہیے. پہلے بھیج دوں, رک جائیے نا, اس کے بعد میں بھیجنا ہے. چلو ٹھیک ہے, میں پڑھ کے سناتا, سوال بھی پڑھ کے سناتا, جواب بھی پڑھ کے سناتا ہوں, ٹھیک ہے نا. لکھا ہے سوال کہ ناپ کے نیچے نماز میں ہاتھ باندھنا سنت ہے یا ناپ کے اوپر. اگر کوئی ناپ کے نیچے ہاتھ باندھے تو کیا غیر مقلد ہو جائے گا, یہ سوال ہے, ٹھیک ہے نا. جواب دیتے ہیں رشید احمد گنگوئی صاحب کہ ناپ کے نیچے ہاتھ باندھنا مستحب ہے. کیا ہے, جو کہ حدیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپ کے نیچے ہاتھ باندھا. لیکن رشید احمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ مستحب عمل ہے. اس مطلب میں اختلاف ہے, حالانکہ یہ تو بالکل واضح حدیث میں موجود ہے, ٹھیک ہے نا. آپ فرماتے ہیں اگر کوئی ناپ کے اوپر ہاتھ باندھے تو اتنی حرکت میں غیر مقلد نہیں ہوتا. غیر مقلد کا مطلب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی غیر مقلد تو ناپ کے اوپر ہاتھ باندھتے ہیں, سینے پہ باندھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ اصل مسئلہ یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر میں عبارت پڑھ کے سنا دے رہا ہوں آپ کو, اور بھیج بھی دیتا ہوں. میں ایک لفظ بھی ادھر نہیں پڑھ رہا ہوں, آپ پہلے اگر آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. لکھا ہے جواب میں یہیں سے شروع ہو رہا ہے کہ ناپ کے نیچے ہاتھ باندھنا مستحب ہے. حالانکہ اگر حدیث شریف میں بالکل واضح موجود ہے, آپ نے بھی ماشاءاللہ پڑھی ہوگی حدیث شریف, ہے نا, تو اس میں یہاں پہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ حدیث بھی میں ابھی آپ کو بھیج دیتا ہوں, ٹھیک ہے نا. حدیث بھی میں نے پڑھی ہے, حدیث بھی صحیح سند کے ساتھ امام حاکم میں کتاب موجود, میں دونوں آپ کو انشاءاللہ بھی بھیجتا ہوں. تو وہ کہہ رہے کہ اگر ناپ کے نیچے ہاتھ نہ بھی باندھا جائے تو کوئی وہ نہیں ہے. حالانکہ ہم ناپ کا تو موقف یہی ہے کہ ناپ کے نیچے, ابھی آپ نے بھی کہا, میں بھی کہتا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب یہی ہے کہ ناپ کے نیچے ہاتھ باندھا جائے. جی فرمائیے, آپ بولیے. پہلے ہم بول رہا کہ آپ جیسا بولے کہ انہوں نے لکھا کہ حدیث سے ثابت نہیں ہے, دوسری بات اس میں لکھی بھی نہیں ہے. دوسری بات ہے کہ مستحب ہے, مطلب کہ دیکھیں نماز میں کچھ بھی سنت فرض ہے, واجب ہے, سنت بھی ہے, مستحب بھی ہے. ہاتھ باندھنا سنت ہے, ناپ سے نیچے باندھا جائے یا ناپ سے اوپر باندھا جائے. تو ناپ سے نیچے باندھنا مستحب ہے. اگر کوئی ناپ سے اوپر بھی باندھ لے گا تو ہم یہ نہیں کہہ دیں گے کہ اس کی نماز نہیں ہوگی. تو اگر ناپ کے نیچے ہاتھ باندھ لیجیے, چلے ٹھیک ہے بولیے, چلے ٹھیک ہے بولیے. تو اس میں یہ ہوگا حضرت کہ یہ تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ تو سنی اور مطلب کہ بدعتی کا یہ مسئلہ تو ہے نہیں. آپ کا بھی اور ہمارا, جب آپ بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے لے لیں, ہم بھی لے لیے ہیں, اس میں اختلاف کہاں ہے. اہل سنت والجماعت سے تو مان لیجیے گا کوئی ناپ سے اوپر ہی باندھ لے تھوڑی دیر کے لیے, حالانکہ آپ بھی ناپ سے نیچے باندھتے ہو, ہم بھی ناپ سے نیچے ہی باندھتے ہیں. تو اس میں اختلاف کہاں, اس میں سنیت سے نکلنے کا مسئلہ کیا ہو گیا. ہم تو اس موضوع پہ بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے, تو فقہی مسئلہ ہو گیا نا. نہیں تو یہ تو فقہی مسئلہ ہے, آپ بات کر لیجیے, پوری کر لیجیے, آپ پوری مکمل کر لیجیے. فقہی مسئلہ ہو گیا نا حضرت. نہیں وہ نہیں, میں کیا کہہ رہا ہوں, آپ نے کہا کہ ابھی ناپ کے نیچے ہاتھ باندھنا مستحب ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ مستحب ہے تو پھر سنت کیا ہے؟ مستحب اس کو کہتے ہیں. اشرف علی تھانوی صاحب نے, سن لیجیے, اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنے آخری کتاب جو لکھی ہے
किताब का नाम है बवादुर नवादिर, आपने पढ़ी होगी गालिबन या फिर नाम सुना होगा। सफा नंबर 758 पर लिखते हैं कि जवाज के लिए इतना ही काफी है कि उसके लिए अदम जवाज की दलील ना हो, यानी मुस्ताहब अमल के लिए, अच्छा अमल के लिए इतना ही काफी है कि उसके लिए। सुन तो लीजिए हजरत, सुन तो लीजिए एक मिनट हजरत, आपकी बात मैंने पूरी सुनी ना, आपकी बात पूरी सुनी ना, मेरी भी तो सुन लीजिए, कम से कम समझ में आएगा ना। जैसे कि आपने कहा था कि मुस्ताहब, हालांकि ये हदीस से जो चीज साबित है उसको मुस्ताहब नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आपने भी कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस से साबित है मुस्ताहब सुन्नत हो गया। मुस्ताहब उसे कहते हैं, मुस्ताहब उसे ही कहते हैं। हदीस की किस्में ही आप समझ लीजिए, हदीस की किस्में थी, एक कौली, एक हदीस फैली, एक हदीस सुकूती। वो काम जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ठीक है, वो हदीस कौली है, और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है वो हदीस फैली है, ठीक है। और जो सहाबा किराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सामने किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना ना किया, तो वो हो गया हदीस सुकूती, ठीक है। ठीक, अब जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस फैली है, इसको हम मुस्ताहब अमल कैसे कह देंगे कि वो हदीस, वो था हदीस तो हम टुकरा दिए, क्योंकि हम कह रहे हैं कि हदीस साबित ही नहीं। आपका मैं ठीक है, आपसे मैं एक सवाल कर रहा हूँ। जैसे मुस्ताहब के ताल्लुक से बहुत सारी चीजें आज के जमाने में हम जैसे बहुत सारी चीजें समझ लीजिए, बात ये क्या कि मुस्ताहब अमल हदीस से साबित नहीं होता है, आप कहाँ से बोल दिए? ये चार किस्में ना, मैं हदीस शरीफ में, अबू दाऊद शरीफ में हदीस है। आप अभी कहे कि हदीस से साबित है तो मुस्ताहब नहीं। अच्छा रुको, मैं अर्जेंट कॉल आ रहा है, मैं वही चीजें तो मैं बता रहा हूँ ना, वही चीजें तो हदीस शरीफ में बता रहा हूँ, आप सुनेंगे तब तो। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड। जी, जैसे कि आपने पूरी आईडी सुन ली, ठीक है। अब मैं आपके तबसरा करता हूँ, हमारी बात ही यहीं पे चल रही थी फतावे रशीदिया पर, ठीक है। मैंने उसका हवाला दिया, वो बात का कहीं का कर रहा है, आप देख लीजिए, वो बात कहीं का कहीं कर रहा है। मैं उसको कह रहा हूँ, मुस्ताहब कह रहा है कि ये इबारत मैं ओरिजिनल किताब से स्क्रीन पर लगा रहा हूँ और हदीस भी लगा रहा हूँ, आप देख लीजिए। जो चीज़ हदीस से साबित, जो चीज़ हदीस से साबित, हदीस की किताब में मौजूद है, हदीस से साबित है, वो भी बिल्कुल सही सनद के साथ है, ज़ईफ़ भी नहीं है, कोई ज़ईफ़ भी नहीं इसको साबित कर सकता, बिल्कुल सही है, सही हदीस, इसकी सनद भी बिल्कुल जय्यद है, ठीक है। सही हदीस से साबित होने का बावजूद अगर कोई कहे कि ये मुस्ताहब अमल है, करे तो साहब, वरना कोई नहीं। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला का मसलक यही है, तो तुम कैसे कह रहे हो कि ये मुस्ताहब अमल है? तो कल के कोई गैर मुकल्लिद तुम्हारे पास ऐसा करेगा, तुम मुस्ताहब अमल करो, तुम सुन्नत क्या है, तुम आपके नीचे हाथ बांधते हो, वो कहेगा तुम क्या जवाब दोगे तुम बताओ? तुम, वो कहेगा तुम तो मुस्ताहब अमल करते हो, हमको देखो, हम तो सुन्नत का अमल करते हैं, सीने पर हाथ बांधते हैं, ठीक है। और वो सब देवबंदी क्या जवाब देगा? कोई जवाब नहीं, ये फतावा रशीदिया तुम्हारे मुँह पर मारेगा। अब सुन लीजिए, वो हदीस और इबारत दोनों सुना रहा हूँ, आपको बिल्कुल अच्छे समझ लीजिए। पहले वो इबारत देख लीजिए, फिर हदीस मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, इबारत है मेरे पास फतावा रशीदा सफ़ा नंबर 309 है। सवाल भी सुना दे रहा हूँ और जवाब भी सुन लीजिए, ठीक है। सवाल ये है, नाक के तले हाथ नमाज में बांधना सुन्नत है या नाक के ऊपर? अगर कोई नाक के नीचे बांधना या नाक के ऊपर बांधे तो क्या गैर मुकल्लिद हो जाएगा? जवाब में क्या है? नाक के नीचे हाथ बांधना मुस्ताहब है। क्या है? नाक के नीचे हाथ बांधना मुस्ताहब, हालांकि सुन्नत है। अब देख लीजिए, हदीस में सुना दे रहा हूँ, अब हदीस देख लीजिए। हालांकि हर लोग को, बच्चे को मालूम है कि ये नाक के नीचे हाथ बांधना हदीस से साबित है, लेकिन ये मुस्ताहब है। हदीस मेरे पास, हदीस किताब में मेरे पास मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, किताबुस सलात, जिल्द नंबर 1, सफ़ा नंबर 714, ठीक है। हदीस देख लीजिए। हज़रत वाइल बिन हुजर रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है। किससे? हज़रत वाइल बिन हुजर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, रिवायत है कि वो फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए देखा, उन्होंने अपना दाहिना हाथ अपने बाएं हाथ के नाक के नीचे रखे हुए देखा। हदीस नंबर 3949 हदीस नंबर, जिल्द नंबर 1, सफ़ा नंबर 714, ठीक है, किताबुस सलात, बिल्कुल सही सनद के साथ हदीस मौजूद है। हज़रत वाइल बिन हुजर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल, जिनसे रिवायत है। अब ये हदीस का इनकार करते हुए कह रहा है मुस्ताहब, अगर करे नाक के नीचे हाथ बांधे तो ठीक है, ना बांधे तो ठीक है। इनके देवबंदियों को देख लीजिए, बहुत सारे सीने पे बांधते हैं, आप फोटो वगैरह वायरल होते सारे चैनल वगैरह से, तो आप देख लीजिए किस तरीके से ये लोग आँख में झोल झोंकते हैं, बिल्कुल इस तरह बारीकी से कि आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे आपको ईमान लूट ले जाएंगे। नमाज के नाम पर आपको धोखा देते हैं, रोज़ा के नाम पर, ज़कात के नाम पर चंदा से लूटते हैं, हर चीज़ के नाम पर आपका ईमान लूटते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता है।
वो देवबंदी जो बिल्कुल आम जो बिल्कुल आम है, सीधा साधा है, जो 40 दिन से चिल्ले में जाता है, सिर्फ आपका ईमान लूटते हैं बस। इसलिए कहता हूँ कि आप इस तरीके से ऐसे धोखे से बचिए। देवबंदी ने बड़े गुल खिलाए हैं। अब धीरे धीरे हम सोशल मीडिया पर उनको दिखा रहे हैं तो ये लोग हमको फ़ोन करके गालियाँ देते हैं, बोलते तुम ऐसा करते वैसा करते। बड़ा से लोग देवबंदी फ़ोन करते समझाने के लिए बात, लेकिन नहीं करते। ठीक है, तो आप दुआ में याद रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करके अपने राय ज़रूर दीजिए। ठीक है, इसी तरीके से रोज़ इंशाल्लाह हम आइडियो डालते रहेंगे। तो आप दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।